دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت یاسین کے بعد ہے سورت الصافات. صافات. اچھا دیکھیے، بہت ادھر میں ایک بات بتاتا ہوں. اس سورت کو سمجھنا ہے نا، سورہ صافات کو. سورہ صافات کو سمجھنا ہے، بہت آسان میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو اس کی آخری 3 آیات ہیں، ادھر دیکھیے، پہلے ہم آخر سے شروع کرتے ہیں. بعض وقت چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آخر میں جانا پڑتا ہے. سورت دیکھیے، میں آپ کے لیے بالکل آسان کر دیتا ہوں. سورت صافات. صافات کا مطلب ہے ہاتھ باندھے ہوئے صف میں کھڑے ہوئے فرشتے، صف بستہ فرشتے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور سنیے لطیفہ یہ، وہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے. تل کا اذن قسمت دیزا، دھاندلی کی تقسیم تھی بڑی. اچھا ادھر دیکھیے، یہ جو آخری 3 آیات ہیں، 180، 181، 182، اس کو ذرا نوٹ کیجئے آپ. اور وہاں کہا گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پھر فرمایا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 3 آیات ہوگی نا. اور ہر نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کو پڑھا کرتے تھے. اب یہاں ایک لفظ درمیان میں آ گیا، سلام علی المرسلین. مرسلین رسولوں کو سلام، رسولوں کو خراج تحسین، رسولوں کی خدمات پر سلام. سلام علی المرسلین. اب ذرا غور کیجئے آپ، یہاں اس صورت میں کہا گیا، ادھر دیکھیے، سلام علی نوح، سلام علی نوح. اس کے بعد کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. تو پہلے ایک رسول کی خدمات کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی خدمات، ان کو پھر کہا گیا سلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہے. پھر ہارون اور موسیٰ کا ذکر ہوا، ان کی خدمات کا ذکر کیا گیا، جلیل القدر خدمات. پھر کہا گیا سلام علی موسیٰ و ہارون. اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمات کا ذکر ہوا. اور آخر میں 4-5 مثالوں کو دینے کے بعد آخر میں کنکلوژن اس کا کیا بیان کر دیا، سلام علی المرسلین. سمجھ گئے بات؟ اب ذرا یہاں ذرا دیکھ لیجئے مرکزی مضمون کی طرف. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ فرشتے کیا ہیں؟ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں. وہ ہر وقت اللہ کے حضور حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. وہ اے اللہ تو بے عیب ہے، ہر وقت اللہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اور خادم ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. سب صافات، صافون بھی آیا ہے، صافات بھی آیا ہے اسی صورت میں 2 جگہ. صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے منتظر ہوتے ہیں. حکم دے ہم کر دیں گے. بستی کو تباہ کرنا ہے، بارش ہو جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، اللہ موت آ جائے گی، زندگی آ جائے گی. تو فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے احکام کے منتظر ہوتے ہیں، اللہ کے خادم ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی ہی نہیں گئی. اچھا، تمام انبیاء اور رسول مخلص تھے، مومن تھے، محسن تھے. اب یہ جو 3 لفظ ہیں، مخلص، مومن اور محسن، یہ پوری صورت میں بار بار آئے. مخلص، مخلص کا مطلب ہے
ان کو توحید کے لیے خالص کیا گیا تھا. لکھ لیجئے ایک مخلص ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے. مخلص کا مطلب ہے خالص اخلاص اختیار کرنے والا، خالص راستہ اختیار کرنے والا. جیسے آپ لوگ ہیں، اعتکاف میں کیوں آئے ہیں یہاں؟ اس لیے کہ آپ مخلص ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ فاعل ہیں. اخلاص آپ نے اختیار کیا ہے، خالص توحید اختیار کی ہے، ایک پیورٹی کے ساتھ، ملاوٹ کے بغیر صرف اللہ کے لیے آپ آئے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے؟ خالص ہے. آپ کیا ہے؟ مخلص ہیں. آپ نے اخلاص کو اختیار کیا ہے. فاعل ہے نا، اخلاص اختیار کیا ہے، پیورٹی اختیار کی ہے، ملاوٹ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے آپ کے دل میں، آپ کی نیت بہت پاکیزہ ہے، اس لیے آپ آئے ہیں یہاں پر. ایک ہوتا ہے مخلص. مخلص کا مطلب ہے جس کو خالص کر دیا گیا. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر دیتا ہے دین کے لیے، مخلص ہوتے ہیں. وہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں. اللہ بھی ان کو خالص کر دیتا ہے اور وہ خود بھی ملاوٹ کے بغیر خالص پیورٹی آف انٹینشن کے ساتھ، پیورٹی آف ایکشن کے ساتھ اخلاص اختیار کرتی ہیں. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ جس میں کھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو. اس لیے خاص لفظ ہے مخلص. اور وہ مومن ہوتے ہیں اور محسن ہوتے ہیں. محسن کا کیا مطلب ہے؟ احسان کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، ان کو محسن کہتے ہیں. اس بات توحید خالص اور اس بات آخرت کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین، خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت. اب آ جائیے پہلے پیراگراف میں یہاں توحید و رسالت و آخرت کے مومنین و منکرین کا مختلف انجام بیان کیا گیا. دوسرے میں مخلصین، مومنین، محسنین انبیاء کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں. چوتھے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، تسلی اور بشارتیں دی گئیں. اور آخری 3 آیات میں پوری سورت کا خلاصہ رکھ دیا گیا کہ یہ جو اللہ پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ ان الزامات سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون. عما یصفون یعنی جو صفات اس سے منسوب کی جا رہی ہیں اللہ ان سے پاک ہے. اس کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اولاد ہے. وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، مخلوقات کی طرح نہیں ہے. سبحان ہے، وہ پاک ہے ان الزامات سے جو اس پر عائد کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو کردار کشی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا صحیح تصور کون پیش کرتے ہیں؟ انبیاء. اس لیے فرمایا سلام علی المرسلین. اور اس کے بعد کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ والحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف کا مستحق اور شکر کا مستحق کائنات کا پروردگار ہی ہے. کنکلوژن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہے پوری سورہ صافات کا خلاصہ. اچھا، اس سورہ صافات میں وہ جملہ بھی آیا ہے، سنیے کون سا؟ کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا خواب کی باتیں ہیں، خواب کی باتیں ہیں، خواب کی بنیاد پر آپ میرے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں. بیٹے نے کہا، کیسا سعادت مند بیٹا تھا، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ کو خواب میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے. افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صابر ہوں. تو اس کے بعد جب انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا اور اس کے بدلے میں ایک وہاں جانور لا کے رکھ دیا گیا، بیٹا ہنس رہا تھا، دوسری طرف آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، وہ ادھر کھڑا ہوا تھا اور دیکھا کہ ایک مینڈھا جو ہے وہ ذبح شدہ وہاں موجود تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. اور لیکن باپ کا بھی امتحان تھا، بیٹے کا بھی امتحان تھا. باپ اپنے لخت جگر پہ چھری چلا رہا ہے اور بیٹا ہے باپ کے حکم پر لبیک کہتا ہے اور لیٹ جاتا ہے کہ ذبح کر دیجیے. فوراً کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. تو وہی علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے
اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سورہ صافات کے بعد